أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. آج جس ذلت میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، پاکستان کی تاریخ میں ایسا وقت نہیں آیا. ہماری مثال تو اس کمزور شخص کی بن گئی جس کو ایک طاقتور انسان مارتا ہے، وہ تھپڑ کھانے کے بعد کہتا ہے اب کے مار، وہ ایک اور جڑ دیتا ہے، یہ مار کھانے کے بعد کہتا ہے اچھا اب کے مار، وہ مارتا رہتا ہے اور یہ دھمکیاں دیتا رہتا ہے اب کے مار. ہماری پارلیمنٹ کی قرارداد پاس ہوتی ہے امریکہ کے خلاف کے ڈرون حملے نہیں کرنے، پوری قوم سراپا احتجاج ہے کہ جو واقعہ ایبٹ آباد میں گزرا تھا تو ڈرامہ ہی، لیکن اس ڈرامے کے باوجود ہماری قوم نے اس بات کا اظہار کیا کہ آئندہ ایسی حرکت ہم گوارا نہیں کریں گے. اور ادھر سے وہ یہودی بندروں اور خنزیروں کی اولاد، اللہ کے نزدیک ذلیل ترین قوم، وہ جواب میں مسلمانوں سے کہتی ہے، پاکستانیوں سے کہتی ہے ہم کریں گے. حملے کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اچھا اب نہیں کرنا، وہ جواب میں کہتے ہیں ہم کریں گے. جہاں جہاں ہمیں ہمارے دشمن کی اطلاع ملی، دشمن کون ہے؟ قبر پرستوں سے تو وہ ڈرتے نہیں، صوفیوں کو وہ آگے لاتے ہیں. جن لوگوں نے کالی بلیوں سے ڈرنا ہے، درختوں سے ڈرنا ہے، پیر کی قبر پر اگے ہوئے درخت کی ٹہنیوں سے ڈرنا ہے، امریکہ سے نہیں ڈریں گے. وہ مسلمان کس کو سمجھتے ہیں؟ اپنا دشمن کس کو سمجھتے ہیں؟ ہمیں، جن کے عقیدے میں یہ بات رچی بسی ہے کہ ڈرنا ہے تو اللہ سے موت ایک دن آنی ہے،
جو وقت مقرر ہے، جو رات قبر میں آنی ہے وہ باہر نہیں آ سکتی، جو رزق اللہ نے لکھ دیا ہے اس سے زیادہ میں نہیں کھا سکتا، جو سانسیں اللہ تعالیٰ نے میری تقدیر میں لکھ دی ہیں اس سے زیادہ میں نہیں لے سکتا، پانی کا جو قطرہ اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے اس سے زیادہ قطرات میں پی نہیں سکتا۔ جن لوگوں کا عقیدہ توحید درست ہے، جو اللہ ہی سے ڈرتے ہیں، اللہ ہی سے مانگتے ہیں، اللہ ہی سے امیدیں رکھتے ہیں، ان کا بھروسہ اللہ پر ہے۔ امریکہ کے دشمن وہ ہیں، اور جن کا بھروسہ ساتویں بحری بیڑے پر ہو، امریکہ کی امداد پر ہو، امریکہ ان کو آنکھیں دکھائے یا نہ دکھائے، ان کی بات مانے یا نہ مانے، انہیں ذلیل کرے یا نہ کرے، آخر اس چیز کا حل کیا ہے؟ مسلمانوں کے پچھلے ادوار میں جب بھی کوئی پریشانی آتی، اللہ کے نبی اللہ تعالیٰ سے رابطہ کرتے، پریشانی آتی فوراً مسجد میں پہنچتے اور اللہ تعالیٰ سے سجدے میں گر کر رکوع کی حالت میں دعائیں کرتے، التجائیں کرتے۔ بدر کا میدان سج گیا، دشمن مقابلے میں تعداد میں زیادہ ہے، اسلحہ زیادہ ہے، مال و اسباب زیادہ ہے، یہاں تعداد کی کمی ہے، اسلحے کی کمی ہے، سواریوں کی کمی ہے۔ اس مشکل میں کس سے رابطہ کرتے ہیں؟ وَإِسْتَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ، اے مسلمانوں جب تم اپنے رب کو پکار رہے تھے، اللہ کو پکار رہے تھے، اللہ آسمان سے تمہارے لیے برکتیں نازل کر رہا تھا، مدد نازل کر رہا تھا، فرشتوں کی جماعت بھیج رہا تھا، آسمان سے بادل لا کر پانی برسا رہا تھا، تمہاری کچی زمین کو، ریتلی زمین کو پختہ کر رہا تھا، پینے کے لیے پانی کا ذخیرہ کر رہا تھا، تمہارے لیے فرشتوں کی جماعت مدد کے لیے آ گئی تھی جب تم اپنے رب کو پکار کر اس سے التجائیں کر رہے تھے۔ اب ہمیں خطرہ ہوتا ہے تو التجائیں کس سے کرتے ہیں؟ امریکہ سے، برطانیہ سے۔ بھیک مانگنی ہوتی ہے، معاشی حالات بگڑتے ہیں، کس کے پاس جاتے ہیں؟ اللہ سے رجوع نہیں کرتے، کس کے پاس جاتے ہیں؟ امریکہ کے پاس، برطانیہ کے پاس، یورپی ممالک کے دورے کرتے ہیں ہمارے صدور اور ہمارے وزیر اعظم، بھیک مانگتے ہیں۔ اللہ سے تعلق توڑ کر دنیا سے جب تعلق ہم قائم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ دنیا والوں کے نزدیک بھی ذلیل کر دیتا ہے اور اپنے در سے بھی بھٹکا دیتا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، ان کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا قحط سالی کا دور ہے، اس کا کوئی علاج بتلائیے، اس کا حل کیا ہے، قحط سالی کیسے دور ہو؟ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اللہ سے تعلق کو جوڑو، اللہ کے سامنے جھک جاؤ، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک شخص آیا، آ کر کہنے لگا اولاد نہیں ہے، کافی عرصہ بیت گیا ہے۔ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالی کی طرف رجوع کرو۔ ایک اور شخص آیا، آ کر کہنے لگا باغات خشک ہو گئے ہیں، نہروں میں، چشموں میں پانی نہیں بچا، باغات کو پانی کیسے پلائیں؟ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ ایک آدمی نے مال کی کمی کا شکوہ کیا کہ مال نہیں ہے، غریب ہو گیا ہوں۔ حسن بصری فرمانے لگے توبہ کرو، اللہ سے گناہوں کی معافی مانگو۔ شاگرد پوچھنے لگا آپ نے 4 مختلف آدمی آئے، مختلف شکایتیں لے کر،
مختلف مشکلیں سامنے آپ کے پیش کی، آپ نے سب کو ایک ہی جواب کیا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ کی طرف رجوع کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ حسن بصری فرمانے لگے میں نے وہی کام کیا جو نوح علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم سے اس طرح خطاب کرتے ہوئے کیا تھا۔ فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے اللہ میں نے اپنی قوم کو بلایا، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَغْشَوْا ثِيَابَهُمْ وَأَصَرُّوا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا، اے اللہ جب بھی میں نے اپنی قوم کو دعوت دی لِتَغْفِرَ لَهُمْ، تاکہ تو ان کے گناہوں کو معاف کر دے، جَعَلُوا فِي آذَانِهِمْ، اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لی، اپنے کپڑے جھاڑ دیے، اڑ گئے اور تکبر کرنے لگے۔ ثُمَّ إِنِّي دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا، پھر میں نے اپنی قوم کو بلند آواز سے پکارا، ثُمَّ إِنِّي أَعْلَنْتُ لَهُمْ وَأَسْرَرْتُ لَهُمْ إِسْرَارًا، میں نے زور سے آواز بھی دی اور آہستہ آہستہ گفتگو بھی کی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے اپنی قوم سے کہا استغفروا ربکم، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، انہ کان غفارا، تمہارا رب بڑا ہی بخشنہار ہے، بہت ہی زیادہ گناہوں کو بخشنے والا ہے۔ جب تم اپنے گناہوں کی معافی مانگو گے یرسل السماء علیکم مدرارا، وہ تم پر آسمان کو خوب برستا ہوا چھوڑے گا، یعنی دن رات تم پر آسمان سے بارش برسائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، اور تمہاری مدد کرے گا، زیادہ کرے گا، بڑھائے گا۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، تمہارے مالوں کو بھی بڑھائے گا، تمہاری اولاد کو بھی بڑھائے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، تمہارے باغات ہرے بھرے کر دے گا، باغات کے درمیان میں نہریں چلا دے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی دیکھیں، اللہ بھی توبہ کرتا ہے، بندہ بھی توبہ کرتا ہے۔ بندے کی توبہ کیا ہے؟ گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں کی طرف آ جانا، رب کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر فرما بردار بن جانا، گناہ چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ ہو، ان گناہوں کو ترک کر کے کتاب و سنت پر عمل کرنا، اپنے گناہوں کی معافی مانگنا، یہ بندے کی توبہ ہے۔ اللہ کی توبہ کیا ہے؟ اللہ غضبناک تھا گناہوں کی وجہ سے، اللہ غضبناک تھا بدکاریوں کی وجہ سے، اللہ غضبناک تھا بے پردگی کی وجہ سے، اللہ غضبناک تھا عریانی اور فحاشی کی وجہ سے۔ اللہ کی توبہ کیا ہے؟ اللہ اپنے غضبناکی کو دور کر کر رحمت کے دروازے کھول دیتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے نوح علیہ السلام کی بات، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، جو بھی مشکلیں ہوں گی تمام کی تمام مشکلیں تمہارے لیے حل کر دی جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ وانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو توبوا الی اللہ، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرو، واستغفروہ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، فإنی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں بھی ہر روز اللہ تعالیٰ سے 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں، اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبۃ عبدہ حین یتوب الیہ من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات
فانفلتت وعليها طعامه وشرابه فأيأس منها فأتى شجرة فاستجع في ظلها وقد أيأس من راحلته فبينما هو كذلك إذ هو بها قائمة عنده فأخذ بختامها ثم قال من شدة الفرح أنت عبدي وأنا ربك أخطأ من شدة الفرح. اللہ کے نبی فرماتے ہیں للہ اشد فرحا بتوبت عبدہ، اللہ اپنے بندے کی توبہ سے بہت زیادہ خوش ہوتا ہے. حین یتوب الیہ، جب وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے. من احدکم کان علی راحلتہ بارض فلات، فرمایا ایسے شخص کی طرح کہ جس کی سواری ہے اور اس سواری پر اس کا ساز و سامان ہے اور وہ ایک جنگل بیابان میں موجود ہے. فانفلتت منہ وعلیہا طعامہ وشرابہ، وہ سواری اس سے گم ہو جاتی ہے. وعلیہا طعامہ وشرابہ، اس پر اس کا کھانا بھی ہے، اس کے پینے کا سامان بھی ہے. فأیأس منہا، وہ اس سواری کے گم ہونے کی وجہ سے نا امید ہو جاتا ہے. فأتی شجرۃ، وہ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھتا ہے. فاستجع فی ظلھا، وہ اس درخت کے نیچے آرام کرتا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے. وقد ایأس من راحلتہ، وہ اپنی سواری سے نا امید ہو کر موت کی انتظار میں اس درخت کے نیچے آ بیٹھتا ہے. فبینہما کذالک، اس نا امیدی کی حالت میں اذا ہوا بہا قائمۃ عندہ، جب وہ اپنی آنکھ کھولتا ہے وہ اس کے سامنے اس کی سواری اپنے ساز و سامان کے ساتھ موجود ہوتی ہے. فأخذ بختامها، وہ اس کی لگام کو پکڑ لیتا ہے، رسی کو تھام لیتا ہے. ثم قال من شدت الفرح، پھر خوشی کی وجہ سے کہتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، یا اللہ تو میرا بندہ ہے اور میں تیرا رب ہوں. اخطا من شدت الفرح، وہ خوشی کی وجہ سے جذبات میں آ کر غلطی کر بیٹھتا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں جتنی اس بندے کو اپنی سواری کے ملنے پر خوشی ہوتی ہے، چونکہ اس کو موت نظر آ رہی ہے، ریگستان ہے، جنگل بیابان ہے، کوئی رہائش نہیں ہے، کوئی پڑوسی نہیں ہے، کوئی بستی نہیں ہے، اس میں اس کو موت نظر آ رہی ہے کہ میں سواری گم کر بیٹھا ہوں. جس سواری پر چڑھ کر میں نے اپنی منزل پر پہنچنا تھا وہ سواری مجھ سے گم ہو گئی ہے. میرا کھانا بھی اس پر تھا، میرا پینا بھی اس پر تھا، اب موت مجھے سامنے نظر آ رہی ہے. لیکن جب یہ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر موت کی انتظار کر رہا ہے، اس کی آنکھ لگ جاتی ہے، نیند سے بیدار ہوتا ہے، دیکھتا ہے اس کی سواری اپنے پورے ساز و سامان کے ساتھ اس کے سامنے موجود ہے. اس کو اتنی خوشی ہوتی ہے کہ خوشی میں یہ کفر کا کلمہ کہہ بیٹھتا ہے اللہم انت عبدی وانا ربک، اللہ تو میرا بندہ ہے میں تیرا رب ہوں. جتنی اس کو اس سواری کے ملنے پر خوشی ہے، اللہ کو اپنے بندے کی توبہ کرنے پر اس سے زیادہ خوشی حاصل ہوتی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں یا ایھا الناس توبوا الی اللہ، اے لوگو اللہ تعالیٰ سے توبہ کرو. فإنی اتوب الی اللہ فی اليوم الیہ 100 مرہ، میں اپنے رب سے 100 مرتبہ اپنے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہتے ہیں کہ اے عائشہ، حضرت عائشہ سوال کرتی ہیں اے اللہ کے نبی، اگر میں لیلۃ القدر پالوں، وہ رات جو 1000 مہینے سے زیادہ بہتر ہے، جس میں عبادت کرنا 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اے اللہ کے نبی اگر میں اس رات کو پالوں تو میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کروں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا عائشہ تو یہ دعا کرنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ تو درگزر کو پسند کرتا ہے، اے اللہ تو درگزر سے کام لیتا ہے، اے اللہ تو بخشنہار ہے، اے اللہ تو گناہوں سے بندے کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے. فاعف عنی،
اے اللہ میرے گناہوں کو بھی معاف کر دے۔ یہ اس رات کی دعا ہے، بخشش کی، توبہ کی، گناہوں کو مٹانے کی، کہ جس رات کی عبادت، اکیلی رات کی عبادت 1000 مہینے کی عبادت سے بہتر ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ان اللہ تعالی یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل حتی تطلع الشمس من مغربہا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی ہر رات آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، آسمان دنیا پر نازل ہونے کے بعد یبسط یدہ باللیل لیتوب مسیء النہار، اپنے ہاتھوں کو دراز کر دیتا ہے تاکہ دن کا بھولا ہوا، دن میں گناہ کرنے والا رات کو آ کر توبہ کر لے۔ لیتوب مسیء النہار ویبسط یدہ بالنہار، اپنے ہاتھ کو دن میں دراز کرتا ہے لیتوب مسیء اللیل، تاکہ رات کو گناہ کرنے والا توبہ کر لے۔ حتی تطلع الشمس من مغربہا، اور اللہ تعالی ہر رات اور ہر دن میں اپنے ہاتھوں کو دراز کرتا ہے اس وقت تک جب تک کہ مغرب سے سورج کو طلوع نہیں کر دیتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں واللہ لو تعلمون ما عالم لضحکتم قلیلا ولبکیتم کثیرا۔ لوگوں جس چیز کا مجھ کو علم ہے تمہیں اس کا علم نہیں، جن چیزوں کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ لو تعلمون ما عالم، جن چیزوں کا مجھے علم ہے اور تم کو بھی اس کا علم ہو جائے، لضحکتم قلیلا، تم تھوڑا ہنسو، وَلَبُكَيْتُمْ كَثِيرًا، اور تم کثرت سے رویا کرو۔ وَمَا تَلَذَّذْتُمْ بِالنِّسَاءِ عَلَى الْفُرُشِ، تم عورتوں کے ساتھ ان کے بستروں پر رہنا بھول جاؤ، جو تم لطف اندوز ہوتے ہو تم اس کو بھول جاؤ۔ فرمایا اللہ کے نبی نے وَلَخَرَجْتُمْ إِلَى السُّعَدَاتِ تَجْأَرُونَ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى، اور تم جنگلوں میں نکل جاؤ، ریگستانوں میں نکل جاؤ، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگ جاؤ۔ اگر تمہیں اس بات کا علم ہو جائے جس بات کا مجھے علم ہے، اللہ تمہیں اس بات پر اطلاع دے دے جس بات پر اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اطلاع دے رکھی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں کس طریقے سے آرام میں رہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں اسرافیل نے سور اپنے ہاتھ میں پکڑ رکھا ہے، اسرافیل نے اپنے کانوں کو رب کے حکم کی طرف لگا رکھا ہے۔ اے میرے صحابہ، میں کس طریقے سے اطمینان میں رہوں؟ وہ اسرافیل، حضرت اسرافیل فرشتہ اس بات کا انتظار کر رہا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ کب حکم دیتے ہیں اور میں اس سور میں پھونک کر قیامت برپا کر دوں۔ میں اس حالت میں کبھی بھی اطمینان سے نہیں رہ سکتا، پریشانی مجھ کو لاحق ہوتی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ وہ کہہ رہا ہے جس کے بارے میں اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے تیرے اگلے اور پچھلے گناہوں کو پہلے ہی معاف کر دیا۔ اپنی حالت کو دیکھو، اپنے حالات کو جانچو، اپنی زندگی کو دیکھو اور اپنی حیثیت کو دیکھو کہ تمہاری اللہ کے نزدیک کیا حیثیت ہے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا حیثیت ہے۔ اللہ کے نبی کی کوتاہیاں اللہ نے پہلے ہی معاف کر دی ہیں اور تمہاری کوتاہیوں کو فرشتے لکھ رہے ہیں۔ دائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ تمہاری نیکیاں لکھ رہا ہے، بائیں طرف بیٹھا ہوا فرشتہ تمہاری برائیاں لکھ رہا ہے۔ تمہارے صغیرہ گناہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تمہارے کبیرہ گناہ بھی نوٹ ہو رہے ہیں، تمہارے عقیدے کی غلطیاں بھی نوٹ ہو رہی ہیں، اور قیامت کے دن کتاب کی صورت میں اللہ سامنے کر کے کہے گا اقرا کتابک، اپنی کتاب کو پڑھ لے، کفا بنفسک الیوم، یہ کتاب آج تجھے کافی ہے۔ اور اس کتاب میں لکھے ہوئے اعمال کو دیکھ کر
انسان کہے گا ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ میرے صغیرہ گناہ بھی اللہ نے اس میں لکھ دیے، میرے کبیرہ گناہ بھی اس میں لکھ دیے، کوئی گناہ ایسا نہیں بچا ہے کہ جو اس میں درج نہ کر دیا گیا ہو۔ اللہ کے فرشتے ہمارے گناہوں کو لکھ رہے ہیں اور ہم آرام میں ہیں، ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے کہ ہماری زندگی میں کیا کچھ ہو رہا ہے، ہماری تاریخیں، ہماری راتیں کتنی تاریک ہے، ہمارے دن کتنے تاریک ہے، ہمارے ہاتھ کتنے گناہ کر رہے ہیں، پاؤں سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، ہمارے چہرے سے، ہماری آنکھوں سے، ہماری زبان سے کتنے گناہ سرزد ہو رہے ہیں، ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں ذلیل و رسوا کر دیا ہے، ہم نے اللہ سے تعلق توڑ کر غیروں سے تعلق کو جوڑا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہم سے تعلق کو توڑ لیا ہے، ہم دوسروں پر بھروسہ کرتے ہیں، ہم مشکلوں میں ان کو پکارتے ہیں، کوئی غیر اللہ کو پکارتا ہے، کوئی امریکہ کو پکارتا ہے، کوئی برطانیہ کو پکارتا ہے، کوئی دولہ شاہ کو پکارتا ہے، کوئی داتا علی حجویری کو پکارتا ہے، کوئی گنج بخش کے نعرے لگاتا ہے، کوئی کسی کو اور کوئی کسی کو۔ اللہ سے تعلق توڑنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہم سے تعلق توڑ لیا، اسی لیے اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، لوٹو اللہ کی طرف، توبۃ نصوح کرو، اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے تمہارا رب تمہارے گناہوں کو مٹا دے، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنتوں میں داخل کرے کہ جس میں نہریں جاری ہو۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، جس دن اللہ نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو مومن ان کے ساتھ ہوں گے اللہ ان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم، ان کا نور ان کے آگے آگے چل رہا ہوگا اور ان کے دائیں طرف چل رہا ہوگا۔ یقولون، یہ کہہ رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ ہمارے نور کو پورا کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کے سامنے توبہ کیوں کی جائے؟ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگی جائے؟ اللہ نے فرمایا عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہو اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر دیتا۔ یاد کیجئے اس قصے کو جس قصے میں ایک آدمی نے 100 آدمیوں کو قتل کیا، کسی عالم سے مشورہ کیا کہ میں نے 100 آدمیوں کو قتل کیا ہے، کیا میرے لیے بھی معافی ہے؟ کیا میرے لیے بھی گناہوں سے معافی کی گنجائش ہے؟ کہا ہاں، ہر آدمی کے لیے جب تک وہ ملک الموت کو دیکھ نہیں لیتا، برزخ کا پردہ، برزخی پردہ اس سے ہٹ نہیں جاتا، فرشتے اس کے سامنے آ نہیں جاتے، آخری وقت اس کا پہنچ نہیں جاتا، اس وقت تک اس کے لیے معافی کی گنجائش ہے۔ کہا پھر کیا کروں؟ کہا اس بستی کو چھوڑ۔ اس بستی کو چھوڑ پر وہ شخص جا رہا ہے نیک لوگوں کی بستی کی طرف، راستے میں اس کو موت آ جاتی ہے، موت کے فرشتے پہنچ جاتے ہیں، جنتی لباس لے کر بھی اور جہنمی لباس لے کر بھی، 9 فرشتے جنت کا لباس لے کر اور 9 فرشتے جہنم کا لباس لے کر آپس میں جھگڑتے ہیں۔ جنتی فرشتے کہتے ہیں یہ ہمارا مہمان ہے، جہنمی فرشتے کہتے ہیں نہیں یہ ہمارا مجرم ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ اللہ کے ہاں مقدمہ چلا جاتا ہے،
اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں اے میرے فرشتوں تم دونوں جاؤ اس زمین کو ناپو جو زمین اس نے طے کر لی ہے، برے لوگوں کی بستی کو چھوڑ چکا ہے، نیک لوگوں کی بستی کی طرف سفر پر گامزن ہے، اس زمین کو دیکھو وہ فاصلہ کتنا طے کیا ہے، اگر فاصلہ زیادہ طے کر لیا ہے تو اس کو جنت میں لے جانا، اور اگر فاصلہ کم طے کیا ہے اس کو جہنم میں لے جانا۔ فرشتوں کے درمیان فیصلہ کر دیا، فرشتوں کو زمین ناپنے کے لیے بھیج دیا، پھر آسمان سے زمین کی طرف وحی کی، اے زمین اے نیک لوگوں کی بستی میرے بندے کے قریب آ جا، اور اے برے لوگوں کی بستی میرے بندے سے دور ہٹ جا۔ فرشتے زمین ناپ رہے ہیں، زمین کو حکم دیا گیا ہے، نیک لوگوں کی بستی بندے کے قریب آ گئی، برے لوگوں کی بستی بندے سے دور ہٹ گئی۔ جب فرشتوں نے ناپا یہ نیک لوگوں کی بستی کے قریب تھا، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا۔ اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی کیوں مانگی جائے؟ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، تمہاری رات کی تاریکی میں ہونے والے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، دن کی روشنی میں تنہائی میں تمہارے گناہ کو کسی نے نہیں دیکھا، لیکن اللہ کے فرشتے تمہارے دن کی روشنی والا گناہ بھی لکھ رہے ہیں، رات کی تاریکی والا گناہ بھی لکھ رہے ہیں۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، اپنے رب کے سامنے جھک جاؤ، گناہوں کی معافی مانگو، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اے وہ بندو جنہوں نے اپنی جان پر ظلم کیا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو بخش دے گا، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، اللہ تعالیٰ رحمت والا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہے، یہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کسی سے پوچھنے نہیں جائے گا، اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال نہیں کرے گا، اے اللہ تو نے اپنے اس بندے کے یہ گناہ جو زمین اور آسمان کو بھر چکے تھے، یا اللہ اس بندے کے گناہ پانی کے قطرات سے بڑھ چکے تھے، یا اللہ اس بندے کے گناہ مٹی کے ذرات سے بڑھ چکے تھے، زمین اور آسمان کو بھر دیا تھا اس بندے کے گناہوں نے، یا اللہ تو نے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ اسی لیے فرمایا یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جانا، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ سارے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے، انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحمت والا ہے۔ اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ تمہارے گناہوں کو بخشنے کے بعد کیا ملے گا؟ یدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار، میں تمہیں ایسی جنتوں میں داخل کر دوں گا جس کے نیچے نہریں جاری ہوں گی۔ یوم لا یخزی اللہ النبی، جس دن اللہ اپنے نبی کو ذلیل نہیں کرے گا، والذین آمنوا معہ، اور جو مومن اس کے ساتھ ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کو بھی ذلیل نہیں کرے گا۔ آج آپ گناہ کرتے ہیں، باپ سے چھپ کر، ماں سے چھپ کر، برادری سے چھپ کر، یہی گناہ اگر اللہ اپنے بندے کو ذلیل کرنا چاہے گا، میدان محشر میں سب لوگوں کے سامنے اس کو ننگا کر دے گا، یہ ایسا پاپی تھا، فلاں موقع پر اس نے یہ گناہ کیا، فلاں موقع پر اس نے یہ بدکاری کی، فلاں موقع پر اس نے یہ کام کیا، اس کے سارے گناہوں سے پردہ ہٹا دے گا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کے ساتھ یہ وعدہ کیا ہے کہ میں میدان محشر میں تم کو ذلیل اور رسوا نہیں کروں گا۔ کیا کرے گا اللہ؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں
युदनिल मोमिनो यौमल क़ियामह मिन रब्बिही, अल्लाह अपने मोमिन बंदे को अपने करीब करेगा, हत्ता यज़ा कनफ़हु अलैहि, यहां तक कि उसको अपनी रहमत में ले लेगा, अपना हाथ उसके कंधे पर रख देगा, फयुक़िर्रुहु बिज़ुनूबिही, फिर अल्लाह ताला उससे अपने गुनाहों की, जो वो गुनाह किया करता था, उसका इकरार करवाएगा। फयक़ूलु अतारिफ़ु ज़म्ब कज़ा, पूछेगा अल्लाह ताला अपने बंदे से, क्या तू इस गुनाह को पहचानता है? अतारिफ़ु ज़म्ब कज़ा, क्या तू इस गुनाह को पहचानता है? फयक़ूलु रब्बि आरिफ़, बंदा कहेगा हाँ अल्लाह मैं इन गुनाहों को पहचानता हूँ, जिस जिस मौके पर मैंने ये गुनाह किए, या अल्लाह मैं ये गुनाह पहचानता हूँ। क़ाल इन्नी क़द सतरतुहा अलैका फ़िद दुनिया, अल्लाह कहेगा बंदे दुनिया में मैंने सतर पोशी की, तू बड़ा पापी था, मैंने लोगों की निगाहों से तुझको बचा कर रखा, तेरे गुनाहों पर पर्दा डाले रखा, बिरादरी तेरे गुनाहों पर मुत्तले ना हो सकी, कोई आदमी तेरे गुनाहों को जांच और परख ना सका। लेकिन आज माना अग़फ़िरुहा लकल यौम, मैं तुझे आज तेरे सारे गुनाहों की बख्शिश का परवाना तेरे हाथ में दे देता हूं। लेकिन ये बात याद रखना, अल्लाह रुसवाई से अपने बंदे को बचाएगा। बंदा वो होगा जो मोमिन होगा, ईमान वाला होगा, अकीदा उसका दुरुस्त होगा, उस बंदे के गुनाहों की माफी होगी। जो बंदा अपने रब के साथ शिर्क ना करता होगा, जो बंदा शिर्क का इर्तिकाब करने वाला हो, चाहे वो एक रत्ती ही क्यों ना हो, अल्लाह ऐसे शख्स को उठाकर जहन्नम में फेंक दे। ये वादा जो अल्लाह ताला ने कुरान में किया है, यही वादा अल्लाह ताला ने इब्राहिम खलीलुल्लाह से किया था। इब्राहिम खलीलुल्लाह ने अपने रब से दुआ की थी, या अल्लाह जिस दिन मैदान माशर में तू लोगों को इकट्ठा करे, इन लोगों के सामने मुझे जलील न करना। अल्लाह ने अपने बंदे की दुआ को, अपने दोस्त की दुआ को कबूल किया था। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम के वालिद आज़र बेड़ियों में, जंजीरों में जकड़े हुए, फरिश्ते उनको घसीट रहे होंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुलाकात अपने वालिद से होगी। इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने बाप से कहेंगे, बाबा मैं दुनिया में तुझको तौहीद का दरस दिया करता था, मैं तुझको कहा करता था या अबत लिमा ताबुदु मा ला यस्माउ वला युबसिर वला युगनी अन्का शैआ, ऐ बाबा तू उसकी इबादत क्यों करता है जो सुनने के काबिल नहीं? बाबा तू उसकी इबादत क्यों करता है जो देखने के काबिल नहीं? बाबा तू उसकी इबादत क्यों करता है जो तुझे नफा नुकसान पहुंचाने के काबिल नहीं? बाबा तूने मेरी बात न मानी, आज तूने उस अंजाम को देख लिया कि फरिश्ते जंजीरों में जकड़कर तुझको जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं। आज़र कहेगा अपने बेटे इब्राहिम से, इब्राहिम तू अल्लाह का दोस्त है, अल्लाह का नबी है, अल्लाह का रसूल है, अल्लाह ने तुझ पर सोहफ उतारे हैं, ये नसीहत का वक्त नहीं है, जा अपने रब से मेरे बारे में सिफारिश कर, मुझको जहन्नम की आग से बचा, फरिश्तों की पकड़ से बचा, जा अपने रब से बातचीत कर। इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी दुआ को बुनियाद बनाते हुए अल्लाह के सामने पेश हो जाएंगे और अल्लाह ताला से कहेंगे, या अल्लाह तूने मुझसे वादा किया था, मेरी दुआ को कबूल किया था, इसके नतीजे में यह दुआ क्या थी कि मुझे मैदान माशर में जलील ना करना। मौला इससे बड़ी रुसवाई कौन सी है कि मेरे बाप को फरिश्ते घसीट रहे हैं, जहन्नम की तरफ ले जा रहे हैं, और मैं देख रहा हूं, लोग भी देख रहे हैं, पहचान रहे हैं कि आज़र है, इब्राहिम का बाप है, इस आदमी के नाम पर मेरा नाम आ रहा है, मेरी बड़ी रुसवाई हो रही है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह कहेगा, अच्छा फिर अपने बाप की तरफ देख। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम देखेंगे, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बाप की शक्ल को बदल दिया जाएगा और फरिश्ते फिर उसको घसीट रहे होंगे। अल्लाह कहेगा, इब्राहिम रुसवाई का सामान मैंने खत्म कर दिया,
اب تیرے باپ کو کوئی نہیں پہچانتا، میں نے اس کی شکل کو بدل دیا، جانور کی شکل کر دی، اب کسی کو پتا نہیں اس جانور کے پیچھے کون ہے، ابراہیم کا باپ آزر ہے یا کوئی اور ہے۔ تیری رسوائی کا سامان میں نے ختم کر دیا، لیکن میرا اصول باقی ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ میں اپنے بندے کے سارے گناہوں کو مٹا دوں گا، وہ ریت کے ذرات سے بڑھ جائے تب بھی مٹا دوں گا، وہ پانی کے قطرات سے بڑھ جائے تب بھی مٹا دوں گا، میرے بندے کے گناہ زمین اور آسمان کو بھر دے تب بھی مٹا دوں گا، لیکن اگر اس میں شرک کی ایک رتی ہوئی میں معاف نہیں کروں گا، اس لیے تیرے باپ کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جب ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک باپ کو جہنم کی دہکتی ہوئی آگ سے نہ بچا سکے، آپ کس باغ کی مولی ہیں، کس بنیاد پر آپ شرک کرتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ لوگوں کو، غیروں کو، مردوں کو، محتاجوں کو، ایسا شخص جو مجبور ہے اس کو رب کے برابر لا بٹھاتے ہیں۔ اپنے ذہن میں لاؤ، کوئی بڑے سے بڑا ولی وہ محتاج ہے، کس طریقے سے اس کو پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، اب یہ محتاج ہے قضاء حاجت کے لیے جانا چاہتا ہے، باہر بارش ہو رہی ہے، باہر برف باری ہو رہی ہے، کڑکتی دھوپ چمک رہی ہے، حالات چاہے کچھ قسم کے کیوں نہ ہو، باہر بمباری ہو رہی ہے، بم برس رہے ہیں، گولیوں کی بوچھاڑ ہے، لیکن یہ ولی، یہ پیر، یہ بزرگ مجبور ہے، محتاج ہے، ٹوائلٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، داخل ہونا چاہتا ہے۔ جب اس کو اتنا کنٹرول نہیں ہے کہ اپنی حاجت پر کنٹرول کر سکے، وہ آپ کی کیا حاجت پوری کرے گا؟ آپ کو بیٹا کہاں سے دے گا؟ اولاد کہاں سے دے گا؟ آپ کی بگڑی کہاں سے بنائے گا؟ آپ کی سوکھی کو کیسے ہری کرے گا؟ آپ کی قسمت کا وہ مالک کیسے بنے گا؟ اگر آپ کے عقیدے میں شرک کی رتی ہوئی، یاد رکھو جیسے ابراہیم خلیل اللہ اپنے باپ کو نہیں بچا سکے، آپ کا باپ اور آپ کا بیٹا بھی چاہے وہ کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو، آپ کو رب کی پکڑ سے نہیں بچا سکے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو، صغیرہ گناہ کی بھی، کبیرہ گناہ کی بھی، اور کبیرہ گناہوں میں سب سے بڑے گناہ کی اللہ کے ساتھ شریک کرنا، نبی کے ساتھ شریک کرنا، قرآن کے ساتھ شریک کرنا، حدیث کے ساتھ شریک کرنا، اور بدقسمتی سے ہم پاکستانی اللہ کی ذات میں بھی شریک کرتے ہیں، اللہ کی صفات میں بھی شریک کرتے ہیں، نبی کے ساتھ اپنے ائمہ کو شریک کرتے ہیں، قرآن کے ساتھ اپنے امام کی فقہ کو شریک کرتے ہیں، حدیث کے ساتھ اپنے بزرگوں کے اقوال کو شریک کرتے ہیں۔ ہم ایسے پاپی ہیں، نہ ہم نے اللہ کو چھوڑا، نہ اس کے نبی کو چھوڑا، نہ ہم نے قرآن کو چھوڑا، نہ ہم نے حدیث کو چھوڑا، نہ ہم نے دین اسلام کو چھوڑا، ہم نے ملاوٹ کر دی، دنیا کے مال میں بھی ملاوٹ کر دی، دین کے مال میں بھی ملاوٹ کر دی۔ ہم ایسے پاپی ہیں جو دنیا کو بھی چھوڑنے کے قابل نہیں، آخرت کو بھی چھوڑنے کے قابل نہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں کرے گا۔ کس طریقے سے توبہ کرو ان گناہوں سے، چاہے صغیرہ ہو یا کبیرہ، چاہے سب سے بڑا گناہ شرک کا ہو۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا نورہم یسعی بین ایدیہم وبایمانہم۔ نور ہوگا جو آگے آگے جا رہا ہوگا، جس نور کی روشنی میں ہم میدان محشر کا فاصلہ طے کر رہے ہوں گے، جس نور کی روشنی میں ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں گے، جس نور کی روشنی میں ہم جنت کے قریب جا رہے ہوں گے، جس نور کی روشنی میں ہم جہنم سے دور ہٹ رہے ہوں گے، اللہ کی رحمت ہمیں ڈھانپنے کے لیے تیار ہوگی، اللہ کا غضب ہم سے دور ہو رہا ہوگا۔ اس نور کے بارے میں دعا کریں گے، ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو اور بڑھا، اللہ ہمارے نور کو مکمل کر دے، واغفر لنا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے،
انک علی کل شیء قدیر، اے اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ کیوں دعا کی جائے گی کہ یا اللہ یہ نور ہمارا مکمل کر دے، اس کی تکمیل کر دے، اس کو بڑھا دے؟ اس لیے کہ میدان محشر کے مسافر، پل صراط سے گزرنے والے اپنے دائیں بائیں لوگوں کو دیکھ رہے ہوں گے کہ ان کا نور کم ہو رہا ہے، مسلسل کم ہو رہا ہے، اور بعض لوگوں کا نور بجھ چکا ہے، اور وہ پکار کر کہہ رہے ہیں اے مکمل نور والو ذرا رک جاؤ، ہم کو بھی ساتھ لیتے جاؤ، یہ تاریکیاں ہیں، ان تاریکیوں میں نور کی ضرورت ہے، ہمیں اپنے ساتھ لے جاؤ، ہم دنیا میں تمہارے ساتھ تھے۔ کوئی باپ اپنے بیٹے کو پکارے گا، کوئی بیٹا اپنے باپ کو پکارے گا، کوئی بھائی اپنے بھائی کو پکارے گا، کوئی ماں اپنے اولاد کو پکارے گی، ہر ایک دوسرے کو پکاریں گے۔ جن کا نور کم ہو رہا ہوگا، بجھ رہا ہوگا، ان لوگوں کو پکار کر کہیں گے جن کا نور مکمل ہوگا کہ ہمیں بھی اپنے ساتھ لے کر جاؤ، دنیا میں ہم تمہارے ساتھ تھے۔ مکمل نور والے جواب دے دیں گے جاؤ واپس پلٹ جاؤ، ارجعوا وراءکم، دنیا میں واپس پلٹ جاؤ، فالتمسوا نورا، دنیا میں جا کر نور تلاش کرو، ہمارا نور تمہارا کسی کام آنے والا نہیں۔ عقیدہ توحید نور ہے، قرآن نور ہے، حدیث نور ہے۔ آج ہم کسی کو کہتے ہیں عقیدہ توحید اپنا لو، ناراض ہوتا ہے، میں بابوں کو چھوڑ دوں، بزرگوں کو چھوڑ دوں۔ جب ہم کہتے ہیں امام کی فقہ کی بجائے قرآن کو اپنا لو، جواب ملتا ہے نہیں، آبا اجداد اسی فقہ پر چلتے رہے۔ ہم کہتے ہیں نبی کی حدیث اپنا لو، اس میں نور ہے، فیہا ہدی و نور، اللہ اپنے اتارے ہوئے قرآن، تورات، زبور، انجیل کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ فیہا ہدی و نور، اس میں ہدایت کا سامان بھی ہے، اس میں نور بھی ہے، اور یہی نور میدان محشر میں کام آنے والا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، اے نبی بتانے سے پہلے نہ تجھ کو ایمان کا پتا تھا، نہ تجھ کو قرآن کا پتا تھا، ولیکن جعلناہ نورا، ہم نے اس قرآن کو نور بنا دیا، نہدی بہ من نشاء، ہم نے تجھ کو بھی ہدایت دے دی، تیرے بلال کو بھی ہدایت دے دی، ابو بکر صدیق کو بھی ہدایت دی، تجھ کو قتل کرنے کے لیے آنے والے فاروق کو ہدایت دی، تیرے داماد عثمان کو، علی کو ہدایت دی، ہم نے سعد اور سعید کو ہدایت دی، عبد الرحمن ابن عوف کو ہدایت دی، ابو عبیدہ بن جراح کو ہدایت دی، ہم نے طلحہ کو ہدایت دی، ہم نے زبیر کو ہدایت دی، ولیکن جعلناہ نورا نہدی بہ من نشاء، اس قرآن کو ہم نے نور بنایا، اس نور کے ذریعے سے تمہارے دلوں کو منور کیا، اور یہی نور تمہیں قیامت کے دن کام آنے والا ہے، اس کے علاوہ کوئی نور نہیں ہوگا۔ آج ہماری بات پر کان نہ دھرنے والوں، کل کو وہی حشر ہوگا اللہ نہ کرے جو ابراہیم کے باپ آزر کے ساتھ ہوا تھا۔ آج ہماری اس بات کو تسلیم نہ کرنے والوں کہ اکیلا قرآن اور نبی کی حدیث کافی ہے ہدایت کے لیے، یہی نور ہے، اس بات کو تسلیم نہ کرنے والوں، کل قیامت کے دن پتہ لگے گا کہ تمہارے پلڑے میں ہدایہ ہوگی، قدوری ہوگی، عالمگیری ہوگی، تم اپنے ایمان کے اقوال کو اٹھا کر لاؤ گے، اور پر رب اٹھا کر ان چیزوں کو تمہارے منہ پر دے مارے گا۔ تمہاری زبان سے اس موقع پر نکلے گا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، یا اللہ ہم نے اپنے بڑوں کی اطاعت کی، ہم نے اپنے بزرگوں کی باتوں کو مانا، ہم نے اپنے پیروں کی باتوں کو مد نظر رکھا،
فَأَضَلُّونَ السَّبِيلَ، اور تو نے یہ ساری چیزیں ہمارے منہ پر دے ماری، ان لوگوں نے ہمیں گمراہ کر دیا۔ اے کاش اطعنا اللہ و اطعنا الرسول، میں دنیا میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتا تو یہ برے دن مجھے دیکھنے نصیب نہ ہوتے۔ کیوں توبہ کی جائے؟ حل ہے ہر چیز کا، ہر مشکل کا حل ہے توبہ میں۔ مال کم ہے تب اللہ سے توبہ کرو، قحط سالی ہے تب اللہ سے توبہ کرو، اولاد نہیں ہے تب اللہ سے توبہ کرو، ذلت اور رسوائی ہے تب اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ عزت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، ذلت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری ہے تو تب اللہ سے توبہ کرو، اس لیے کہ صحت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، بیماری بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، سارے خزانے رب کے ہاتھ میں ہے۔ توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ سے توبہ کرو، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کرے۔ جب گناہوں کی معافی مل جائے، رب راضی ہو جائے، اللہ رحمت کے دروازے کھول دے، تمہاری دنیا وسیع کر دے، آخرت میں جنت لکھ دے، اس سے بڑا سودا اور کون سا؟ اور اگر توبہ نہیں کرو گے رب کا کوئی نقصان نہیں، نقصان اپنا ہے۔ اپنے آپ پر رحم کرو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ قیامت کا دن بڑا بھاری دن ہے، قبر کا دن بڑا بھاری دن ہے، میدان محشر بڑا بھاری دن ہے، پل صراط سے گزرنا بڑا بھاری دن ہے۔ اللہ کے نبی فرمائیں گے بجلی کے کوندے کی طرح، جس طرح بجلی کونتی ہے ایسے لوگ پل صراط سے گزر جائیں گے، تیز رفتار گھوڑے کی طرح گزر جائیں گے، پھر اس سے کم رفتار میں، اور بعض ایسے ہوں گے جو لڑکتے ہوئے گزریں گے، کبھی گرنے کا ڈر، کبھی سنبھلتا ہے کبھی گرتا ہے، اس طریقے سے پار کریں گے۔ لہذا وہ دن بڑا سخت ہے، اس دن کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے گناہوں کو اللہ سے دنیا میں معاف کرواؤ۔ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ، اور کبیرہ میں سب سے بڑا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی بھی معاف نہیں کرے گا، نہ کسی نبی کے بیٹے کو، نہ نبی کے باپ کو، نہ نبی کی بیوی کے، نہ نبی کے رشتہ دار کو، نہ نبی کے چچا کو، کسی کے لیے معافی کی گنجائش نہیں ہوگی۔ وہ گناہ عقیدے کا گناہ ہے، مرنے سے پہلے اپنے گناہوں کو معاف کروا لو تاکہ اللہ تعالیٰ جہنم کے آگ سے ہمیں محفوظ کر کے جنت میں داخل کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ ایک تو اعلان یہ ہے کہ نداء الاسلام نئے مہینے کا آ گیا ہے، جو آدمی خریدنا چاہے باہر سٹال پر موجود ہے۔ پچھلے 2 جمعوں کی DVD بھی باہر دستیاب ہے۔ دیوبندیت سے تائب ہو کر مسلک اہل حدیث قبول کرنے والے احمد سعید بکھروی کا انٹرویو بھی باہر موجود ہے، جو خریدنا چاہے وہاں سے خریدیں۔ ایک شخص کے والد بیمار ہیں، ہارون رشید صاحب، ان کی صحت یابی کے لیے دعا کر دیں۔ ہمارے شیخ صاحب جو ہمارے مسجد کے پڑوسی ہیں، ان کی بیوی بھی بیمار ہے، ان کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا نہیں ہے، بیٹے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اس کو بھی اولاد نرینہ عطا فرمائے۔ خلیل الرحمان بیگ صاحب ہیں، ان کے چچا سسر گزشتہ دنوں مقبوضہ کشمیر میں فوت ہو گئے ہیں، ان کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ ان کی قبر کو منور کرے، ان کے گناہوں کو معاف کرے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے۔ اہل حدیث میں توحید ہے، اہل سنت میں عشق رسول ہے، اہل تشیع میں اہل بیت کی محبت ہے،
کیا مسالک کو اکٹھا ہونے کا کوئی طریقہ ہے؟ دیکھیں، یہ کہنا کہ اہل حدیث میں توحید ہے، صرف توحید نہیں، اللہ کے رسول سے محبت بھی ہے، اور صرف اللہ کے رسول سے محبت نہیں، صحابہ اور نبی کے اہل بیت سے محبت بھی ہے۔ اہل حدیث ایسا گلدستہ ہے جس میں ہر رنگ کا پھول ہے، ہر خوشبو کا پھول ہے۔ اللہ کی توحید ہے، اگر نبی کی رسالت پر ایمان ہے، صحابہ سے محبت ہے، اہل بیت سے محبت ہے۔ یہ نہیں کہ ہمارے اندر صرف توحید ہی توحید ہو۔ یہ کہنا کہ اہل سنت میں عشق رسول ہے، جو آدمی عشق رسول کا دعویٰ کرتا ہے وہ نبی کا گستاخ ہے، اس لیے کہ عشق بازاری زبان ہے۔ کبھی کوئی بیٹا اپنی ماں کو نہیں کہتا کہ ماما مجھے تجھ سے عشق ہے، کہے گا ماما مجھے تجھ سے محبت ہے۔ محبت پاکیزہ لفظ ہے، عشق بازاری لوگوں کی گفتگو ہے، اس کی زبان ہے۔ لہٰذا جو آدمی نبی سے عشق کرتا ہے وہ نبی کی توہین کرتا ہے۔ اہل تشیع میں اہل بیت کی محبت ہے، یہ محبت زبانی ہی زبانی ہے، عمل کی نہیں ہے۔ جب اہل بیت عمل کا کہتے ہیں تو عمل کرنے کے لیے تیار نہیں، کہتے ہیں قیامت کے دن علی ہمیں بچا لیں گے، بس علی کے نام پر ہم ماتم بھی کریں گے حضرت حسین کا، اور ان کے نام کی نظر و نیاز بھی دیں گے۔ عقیدہ شفاعت کے متعلق اہل حدیث کا کیا مسلک ہے؟ قیامت کے دن اللہ کے نبی سفارش کریں گے، اللہ تعالیٰ متعین کر دے گا ان لوگوں کی سفارش کرو، میں تمہاری سفارش کو قبول کروں گا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے اللہ کے نبی اور دوسرے نیک لوگ سفارش کریں گے۔ صلو خلف کل بر و فاجر، کیا یہ حدیث ہے؟ ہاں یہ حدیث ہے، سندن ضعیف ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ ہر نیک اور بد کے پیچھے نماز پڑھ لو، اس کا یہ معنی نہیں کہ بد عقیدے کے پیچھے نماز پڑھ لو۔ ہاں عقیدہ صحیح ہے، گناہ گار ہے، گناہ صغیرہ یا کبیرہ کا مرتکب ہے، مستقل امام اس کو نہیں بنانا چاہیے۔ ہاں اگر نماز کہیں پڑھنی پڑ جائے تو پڑھ لیں۔ کیا بخاری شریف میں باب رفع ترک الیدین نہیں ہے؟ بخاری شریف میں رفع الیدین کے ترک کرنے کا کوئی باب نہیں ہے، نہ مسلم میں ہے نہ بخاری میں ہے۔ کسی کا مسلک چھیڑو نہ اور اپنا مسلک چھوڑو نہ، کیا قیامت والے دن اس کا حساب ہوگا یا جواب پوچھا جائے گا؟ اگر اس کا حساب نہیں ہوگا تو ابراہیم خلیل اللہ ویسے ہی اپنے باپ کو تبلیغ کرتے رہے، وہ کہتے کہ اس کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں۔ اللہ کے نبی نبوت ملنے کے بعد جتنے دن زندہ رہے، مکے کے مشرکوں کے مسلک کو چھیڑتے رہے، یہودیوں عیسائیوں کے مسلک کو چھیڑتے رہے، کہتے رہے تین نہیں ایک اللہ ہے۔ مشرکوں کو کہتے رہے نہ لات ہے نہ منات ہے نہ عزا ہے، یہ کچھ کرنے کے قابل نہیں۔ ان کے مسلک کو مرتے دم تک چھیڑتے رہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں بستر مرگ پر لیٹے ہیں، چارپائی پر، چہرے پر چادر ہے، چہرے سے چادر ہٹا کر کہتے ہیں اللہ یہودیوں اور عیسائیوں پر لعنت کرے کہ ان لوگوں نے اپنے نبی کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا ہے، وہاں سجدے کرنے لگ گئے ہیں۔ یہ کیوں چھیڑ رہے ہیں مرتے ہوئے بھی اللہ کے نبی یہودیوں کو؟ لہٰذا یہ کلیہ کہنا کہ کسی کے مسلک کو چھیڑو نہیں، اپنے مسلک کو چھوڑو نہیں، غلط عقیدہ۔ کیا ملک یا کس کے ادارے آرمی، نیوی، پولیس، ایف سی وغیرہ کی حفاظت کے لیے جان کا نذرانہ پیش کرنے والوں کو شہید کہا جا سکتا ہے؟ کیا یہ بات درست ہے کہ شہید بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوگا، چاہے اس کا تعلق کسی سے ہو، شیعہ ہو، بریلوی ہو، دیوبندی ہو؟ دیکھو شہید ہوتا ہی وہ ہے جس کا عقیدہ درست ہو، جس کا عقیدہ درست نہیں وہ شہید نہیں۔ ایسے ہی نیت بھی درست ہو، اگر نیت درست نہیں تب بھی شہید نہیں۔ اسی طرح اختتام بھی اس کا درست ہو۔ نبی کے زمانے میں ایک شخص میدان جنگ میں خوب لڑ رہا تھا، صحابہ نے کہا کہ آج تو اس آدمی نے میدان مار لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ یہ شخص جہنمی ہے۔ جب صحابہ نے تحقیق کی پتہ لگا کہ آخری وقت میں اس نے خودکشی کر لی اور جہنم میں چلا گیا۔ اللہ کے نبی کے سامنے ایک آدمی کا ذکر ہوا، فرمایا یہ شہید ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تم اس کو شہید گردانتے ہو، میں دیکھ رہا ہوں آگ کی چادر ہے جو اس غلام کے ارد گرد لپیٹ دی گئی ہے،
اور وہ اس آگ میں جل رہا ہے۔ فرمایا یہ وہ چادر ہے جو اس نے مال غنیمت سے چوری کی تھی، اس لیے سب سے پہلا عقیدہ درست ہوگا تو شہید کہلائے گا، جب تک عقیدہ درست نہیں تب تک شہید نہیں، ایسے ہی جب تک نیت درست نہیں تب تک شہید نہیں۔ اللہ کے نبی نے میدان جنگ میں آئے ہوئے ایک شخص کے بارے میں کہا، جاؤ یہ مر رہا ہے، مرنے سے پہلے پوچھو اس نے اسلام قبول کر لیا تھا تب لڑنے کے لیے آیا تھا یا برادری کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا تھا؟ اگر برادری کی حمایت میں لڑنے کے لیے آیا تھا سیدھا جہنم میں گیا، اگر عقیدہ درست کر کے لڑنے کے لیے آیا تھا سیدھا جنت میں گیا۔ پوچھنے پر بتلایا کہ نہیں، میں نے دین اسلام قبول کر لیا تھا، ظاہر نہیں کیا تھا، میں اس لیے لڑنے کے لیے آیا۔ لہذا یہ دو چیزیں ضروری ہیں، نیت بھی اور عقیدہ بھی۔ اور اگر کسی کا عقیدہ درست ہے، وہ اپنے ملک کی حفاظت کے لیے اس لیے لڑتا ہے کہ ملک میں مساجد ہیں، مدارس ہیں، ان کی حفاظت کی جائے دشمنوں سے، تو ایسا آدمی بھی انشاءاللہ شہید۔ آپ نے گزشتہ جمعے سوال کا جواب دیتے ہوئے فرمایا تھا کہ انسان کے مرنے کے فوراً بعد قبر میں اس کے جنت اور دوزخ میں ڈالے جانے کا فیصلہ ہو جاتا ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ جب انسان کا حساب و کتاب ہو جاتا ہے، پھر اس کے نام پر صدقہ خیرات کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ کیا صدقہ خیرات دوزخ والے انسان کو جنت میں لے کر جا سکتا ہے؟ اگر اس کا عقیدہ درست نہیں تو صدقہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر قبر پرست تھا، غیر اللہ کے نام کی نظر و نیاز دیتے تھا، اس کے نام پر 1000 دیگ بھی چڑھا دیں کوئی فائدہ نہیں، ایک نیکی بھی اس کے نامہ اعمال میں نہیں لکھی جائے گی۔ ہاں جس کا عقیدہ درست تھا، اب اس کے لیے صدقہ خیرات کرنا، اس کے گناہوں کی معافی ہوگی، نیک تھا تو جنت کے درجات بلند ہوں گے، لیکن صدقہ خیرات سے جہنم میں جانے والے کو جنت میں پہنچایا نہیں جا سکتا، کہ اگر وہ عقیدے کی بد عقیدگی کی وجہ سے جہنم میں گیا، پھر ساری دنیا بھی اللہ کے راستے میں لٹا دو تب بھی اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ جنت میں نہیں پہنچ سکتا۔ اسلام کے دور میں غلام تھے، اس پر تفصیل سے روشنی ڈالو۔ اسلام کے دور میں غلام تھے، اور یہ جنگ جو ہوتی ہے اس میں غلام بنتے ہیں۔